ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام فرزندان گرامی کی تمام اولادوں کا حیرت انگیز تذکرہ پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کون سے بیٹے تھے جن کی نسلیں بر صغیر پاک و ہند کی طرف ہجرت کر کے یہاں مستقل طور پر آباد ہو گئیں، اور آج بھی ان کی اولاد مختلف شہروں اور خطوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کے دیگر کون کون سے خطے ہیں جہاں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان اقدس کی نسلیں موجود ہیں، اور کس انداز سے انہوں نے وہاں اپنی روحانی، فکری اور نسبی میراث کو زندہ رکھا ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے مختلف علاقوں کا رخ کیا۔ کئی نے مغرب میں مراکش سے لے کر مشرق میں بنگلہ دیش تک کا سفر طے کیا اور وہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہ سب محض جغرافیائی ہجرت نہیں تھی، بلکہ یہ اہل بیت کی وہ روحانی روانی تھی جو ظلم کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی بن کر پھیلی۔ ان عظیم نسلوں کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے نہایت جلیل القدر سردار حضرت ابو طالب کی شخصیت پر بھی نگاہ ڈالنی ہوگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، محافظ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد تھے۔ حضرت ابو طالب کی شادی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان چاروں بیٹوں میں سب سے نمایاں، سب سے باکمال اور سب سے برگزیدہ فرزند حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا زاد بھائی تھے بلکہ آپ کے داماد بھی بنے۔ کئی معتبر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صرف ایک سپہ سالار یا خلیفہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ علم و عرفان، عدل و انصاف اور روحانی رفعت کا ایک ایسا مینارہ نور تھی جس کی کرنیں آج بھی نسل در نسل چمک رہی ہیں۔ تاریخی روایات اور معتبر سوانح کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 ازواج مطہرات سے مجموعی طور پر 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تاہم بعض شیعہ مراجع اور ماخذات کے مطابق آپ کے بیٹوں کی تعداد 18 بھی بیان کی جاتی ہے، مگر ان تمام فرزندان میں سے صرف 5 بیٹے ایسے تھے جن کی نسل نے وقت کے نشیب و فراز کے باوجود زندہ رہ کر دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے وجود، کردار اور نورانی نسبت کو قائم رکھا۔ ناظرین، آئیے ان 5 روشن ستاروں کی نسلوں کا تفصیلی مشاہدہ کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کی ابدی شمعیں ہیں، اور آج بھی ان کی اولاد دنیا کے طول و عرض میں سادات یا اشراف کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر لازم ہے۔ آپ نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، بلکہ ان کے جملہ فرزندان میں سب سے زیادہ وقار، علم، حلم اور سیاسی فراست کے پیکر بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد میں سے صرف 2 عظیم ہستیاں ایسی ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام، جنہیں یہ انمول اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبی نسل انہی 2 جواں سال شہزادوں سے آگے چلی۔ اسی نسبت نبوی کی بنیاد پر دنیا بھر میں ان کی اولاد کو سید یا شریف کہا جاتا ہے، ایک ایسا لقب جو صرف نسب نہیں بلکہ روحانی وراثت کا بھی مظہر ہے۔ اگر ہم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر روشنی ڈالیں تو ان کے 5 بیٹے تھے، مگر ان کی نسل 2 بیٹوں حضرت زید اور حضرت امام حسن مثنیٰ سے آگے بڑھی۔ ان دونوں فرزندان کے خانوادے تاریخ اسلام کے نہایت اہم کردار بن کر ابھرے۔ حضرت زید بن امام حسن کربلا کے ہولناک سانحے کے بعد دنیاوی معاملات سے مکمل کنارہ کش ہو گئے اور ساری زندگی عبادت، ذکر و فکر اور روحانی ریاضت میں گزار دی۔ ان کے کئی بیٹے ہوئے جنہوں نے علمی اور روحانی میدانوں میں اپنی شناخت قائم کی۔ انہی کی نسل سے بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا، وہی ہستی جنہوں نے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا اور دین حق کی خوشبو کو صدیوں تک فضاؤں میں زندہ رکھا۔ اسی طرح حضرت زید کے ایک اور بیٹے زید ابن زید کی نسل نے ایران کے شمالی علاقوں میں قدم جما کر زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں علمی، فکری اور انقلابی تحریکوں کا مرکز بنی۔ ان کی نسل نے نہ صرف نسب کی حفاظت کی بلکہ حق کے پرچم کو علم اور حکمت کی قوت سے بلند رکھا۔ اب آئیے حضرت امام حسن علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت حسن مثنیٰ کی طرف۔ کربلا کے بعد کے حالات کے پیش نظر انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑ کر مختلف خطوں میں سکونت اختیار کی۔ ان کی نسل نے صرف عرب دنیا ہی نہیں بلکہ عراق، ایران، مصر، شام، اندلس اور بر صغیر سمیت بے شمار خطوں میں اپنے وجود کا پرچم بلند کیا۔
یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کئی اسلامی ریاستوں اور عظیم خانوادوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کی نسل نے علم و حکمت، زہد و تقوی اور قیادت میں ایسا مقام حاصل کیا کہ بعد کی کئی حکومتیں ان کی اولاد کی روحانی اور فکری رہنمائی کی محتاج رہیں۔ ان کی اولاد میں سادات کے عظیم قبائل، علوی خانقاہیں اور روحانی سلسلے وجود میں آئے، جنہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلام کی بقا اور فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں سے ایک نمایاں شاخ وہ ہے جس کا تعلق یمن کے عظیم ائمہ سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کے خاندان کی نسل آج بھی یمن کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، جہاں یہ لوگ علم و تقوی اور قیادت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی نسلوں نے صرف نسبی وراثت نہیں بلکہ فکری اور روحانی میراث کو بھی زندہ رکھا۔ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بیٹے حضرت داؤد کی نسل نے مراکش میں سلیمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں شمالی افریقہ کی تاریخ میں ایک طاقتور، باوقار اور روحانی اثر و رسوخ رکھنے والی ریاست کے طور پر ابھری۔ اس سلطنت کی بنیاد صرف تلوار پر نہیں بلکہ حکمت، علم اور علوی نسبت پر قائم تھی۔ تاہم ان کی نسل میں سب سے زیادہ وسعت اور اثر حضرت امام حسن مصنع کے اس فرزند سے ہوئی جسے حضرت عبداللہ ابن حسن کہا جاتا ہے۔ یہ شخصیت تاریخ کے ان مظلوم علویوں میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے عباسی خلافت کے جابرانہ دور میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ روایات کے مطابق حضرت عبداللہ کی زندگی کا بیشتر حصہ عباسی زندانوں کی تاریکیوں میں گزرا اور آخرکار وہیں ان کا وصال ہوا، لیکن وہ تاریک زندان تاریخ کے روشن چراغ کی راہ نہ روک سکا۔ حضرت عبداللہ ابن حسن کے 8 بیٹے تھے، جن میں سے 5 بیٹوں کی نسلیں آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں علم و تقوی، طریقت، سعادت اور نسبی عظمت کی پہچان بن چکی ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت موسیٰ الجون کی نسل نے عرب اور افریقہ کے بے شمار علاقوں میں قدم جمائے۔ ان کی نسل ہی سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر ہستی پیدا ہوئی، جنہوں نے عالم اسلام کو تصوف، سخاوت اور روحانی عظمت کا عملی درس دیا۔ یہی نہیں، اسی سلسلے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے بر صغیر میں روحانیت کا ایسا باب رقم کیا جو آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حسن مصنع کے ایک اور فرزند حضرت ادریس کی نسل موجودہ اردن میں آباد ہے، جہاں ان کی یادیں اور خدمات آج بھی نسلوں کو جوڑتی ہیں۔ اسی طرح ان کے بیٹے محمد نفس زکیہ کی اولاد سے مراکش کے موجودہ حکمران خاندان کا نسب جوڑا جاتا ہے، وہ خاندان جو آج تک دنیا میں سلطنت، وقار اور نسبی عظمت کی علامت بنا ہوا ہے۔ ان کے ایک اور فرزند حضرت سلیمان کو مغربی افریقہ کی سلیمانی ریاستوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ان ریاستوں نے صرف سیاسی اقتدار ہی نہیں بلکہ علمی اور روحانی استحکام کا وہ سرمایہ فراہم کیا جو بعد کے صدیوں تک قائم رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ کے ایک اور بیٹے حضرت جعفر کی نسل آج تیونس کے کئی باعزت خاندانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ خانوادے نہ صرف اپنی سعادت نسبت پر فخر کرتے ہیں بلکہ دینی، فکری اور سماجی میدانوں میں بھی فعال کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام سعادات شریف اور علمی اور روحانی خانوادے دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہی نسل جس نے نسب محمدی کو پوری دنیا میں عزت و وقار، روحانیت اور علم کے ساتھ زندہ رکھا۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے عظیم فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل مبارکہ کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں۔ وہی امام علی مقام جنہوں نے میدان کربلا میں حق و باطل کے معرکے کو ابدی پیغام قربانی میں بدل دیا۔ سانحہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے تمام بیٹے شہید ہو چکے تھے، سوائے حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کے، جو بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور یزیدی لشکر کے قیدی بنے۔ بعد ازاں وہی واحد فرزند حسین بنے جن سے نسل حسینی آگے بڑھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو اہل تشیع میں چوتھے امام کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ زہد، عبادت، کریا وزاری، عاجزی اور خلوص میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ آج بھی اہل عرفان کے لیے روح کی غذا ہے۔ امام زین العابدین کے بیٹے حسین الاصغر کی نسل بعد میں ایران اور بر صغیر کی طرف ہجرت کر گئی۔ ان کی اولاد نے ہجرت کر کے ہندوستان کے اہم علمی اور روحانی مراکز لکھنؤ اور کنتور میں سکونت اختیار کی۔ وہی نسل بعد میں آبادی سادات کہلائی، جو آج بھی وہاں کے علمی، مذہبی اور نسبی حلقوں میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی دلچسپ ہے کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی بھی اسی حسینی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
امامت کے تسلسل میں امام زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے امام محمد باقر کو اہل تشیع کا 5واں امام تسلیم کیا گیا۔ آپ علم تفسیر، فقہ اور فلسفہ کے میدان میں اس قدر بلند پایا تھے کہ باقر العلوم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امام باقر کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، مگر افسوس کہ ان کے اکثر بیٹے بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، چنانچہ ان کی نسل صرف ایک عظیم بیٹے سے آگے چلی اور وہ تھے امام جعفر الصادق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اہل تشیع کا 6واں امام مانا جاتا ہے۔ روحانیت اور فقہ میں ان کا مقام ایسا ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب کے ائمہ نے آپ سے استفادہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے جلیل القدر فقہا بھی آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصال کے بعد اہل تشیع 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو ان کا جانشین اور 7واں امام مانا۔ یوں اسماعیلی فرقہ وجود میں آیا۔ یہی اسماعیلی فرقہ بعد میں اسلامی تاریخ میں ایک اہم طاقت کے طور پر ابھرا اور 10ویں صدی عیسوی میں قائم ہونے والی فاطمی خلافت انہی اسماعیلی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک ایسی خلافت جس نے مصر، شمالی افریقہ اور حجاز میں کئی دہائیوں تک حکمرانی کی۔ آج کے دور میں حضرت اسماعیل بن جعفر کی اولاد ہمیں آغا خان کے خانوادے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ان کے موجودہ روحانی پیشوا آغا خان پنجم اسماعیلیوں کے 50ویں امام سمجھے جاتے ہیں۔ وہ عالمی سطح پر فلاحی، تعلیمی اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امامت کا تسلسل امام حسن عسکری کے ذریعے جاری رہا، جنہیں 11واں امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ متعدد تاریخی حوالوں میں ذکر ملتا ہے کہ امام حسن عسکری کے تقریباً 7 فرزند تھے۔ ان کے صاحبزادے علی اکبر کی نسل آج بخارا، سمرقند، خراسان اور بر صغیر کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ انہی کی نسل سے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین نقشبند اور حضرت شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی پیدا ہوئیں، جنہوں نے روحانیت کا پرچم بلند رکھا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور فرزند حضرت محسن کی، جو ان کے تیسرے بیٹے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا، یوں ان سے نسل آگے نہ چل سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور جلیل القدر صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد نہایت اہم حیثیت حاصل ہے۔ بعض مسلمان فرقوں نے واقع کربلا کے بعد انہیں 4تھا امام تسلیم کیا اور انہی کی پیروی میں کیسانیہ شاخ وجود میں آئی۔ ان کے 11 بیٹے ہوئے، جن میں سے 3 بہت معروف ہوئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی وفات کے بعد کیسانیہ مکتب فکر کے لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ کو اپنا امام مقرر کیا۔ اس وقت خلافت بنو امیہ زوال پذیر تھی اور عباسی بغاوت عروج پر تھی، چنانچہ عبداللہ ابن محمد کی وفات کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی جانشینی کے لیے اپنے ایک قریبی رشتہ دار محمد بن علی کو نامزد کر دیا تھا، جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تھے۔ یہی محمد بن علی بعد میں عباسی انقلابی تحریک کے پیشوا بنے اور ان کے بیٹے ابو العباس الصفاح کو پہلا عباسی خلیفہ چن لیا گیا۔ یوں کیسانی مکتب کا وجود ختم ہو گیا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کے دوسرے بیٹے حضرت حسن ابن محمد کی نسل آگے نہیں بڑھی، لیکن ان کے تیسرے بیٹے عون ابن محمد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ بر صغیر میں پائے جانے والے اکثر آوان قبائل اپنے نسب کا تعلق انہی سے جوڑتے ہیں۔ اگرچہ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ زیادہ تر آوانوں کا شجرہ نسب حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں بیٹے حضرت عمر ابن علی یا عمر الاطراف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض انہیں کربلا کے شہداء میں شمار کرتے ہیں، جبکہ دیگر کے نزدیک وہ واقع کربلا کے بعد بھی زندہ رہے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے صرف ایک کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی 2 بیٹوں کے نام فضل اور قاسم ملتے ہیں، مگر تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ ان دونوں سے نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ یوں حضرت عباس علمدار کی نسل صرف ان کے ایک بیٹے عبید اللہ ابن عباس سے آگے چلی۔ ان کی نسل آج بھی ایران، عرب اور بالخصوص بر صغیر، پاک و ہند میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ حضرت غازی عباس علمدار کی نسل سے تعلق رکھنے والے بہت سے آوان اور علوی خاندان آج بھی اپنے آپ کو انہی کی اولاد میں شمار کرتے ہیں، خاص طور پر اون قطب شاہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بر صغیر کی طرف ہجرت کر آئے تھے۔ انہی سے آگے چل کر بہت سے آوان اور علوی خاندانوں کا شجرہ نسب جوڑا جاتا ہے، جو آج پاکستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ اسی نسل سے تعلق رکھنے والی چند جلیل القدر صوفی ہستیاں بھی تاریخ میں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں، جن میں حضرت سخی سلطان باہو،
سید جلال الدین بخاری اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنے علم، روحانیت اور کردار کے ذریعے نہ صرف بر صغیر بلکہ پورے اسلامی معاشرت کو منور کیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 8 بیٹے جن کی نسل آگے نہ بڑھ سکی، ان میں حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد الاصغر، حضرت عبید اللہ، حضرت یحییٰ، حضرت محمد الاوسط اور حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تمام فرزندان علی اگرچہ نسبی طور پر آگے نسل چھوڑنے سے محروم رہے، لیکن ان کی وفاداری، قربانی اور شجاعت تاریخ اسلام کے سنہری اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ ان سب کے علاوہ کچھ ایسے بھی بیٹے ہیں جن پر مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے علماء کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 14 بیٹے تھے، مگر شیعہ مکتبہ فکر کی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 مزید بیٹے بھی تھے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت عون، حضرت احمد اور حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ یوں شیعہ روایات کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل 18 بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔